عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں، کیا وہ عشق رسول ہمارے سینوں میں ہے؟ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوگا تو خود جواب دے گا کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اگر حقیقت کے مسلمان ہوتے، حقیقت میں مسلمان ہوتے تو ہمارا حال آج یہ نہیں ہوتا، اور حضور کی محبت کو لے کر، ناموس کے مسئلے کو لے کر آج ہم اس قدر ٹھنڈے نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ ضمیر خود آپ کا جواب دے گا۔ حضور احسن العلماء فرمایا کرتے تھے، آپ اپنے دل سے پوچھا کرو، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، یہ بتائے گا کہ آپ نے جو کام کیا وہ صحیح کیا ہے غلط۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر اقبال کی مغفرت ہو جائے گی؟ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ فاسق تھا، داڑھی نہیں تھی، اور مختلف باتیں ان کے تعلق سے گردش کی گئی۔ بہرکیف بزرگ نے جواب دیا تھا، فرمایا تھا، حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا، فرمایا تھا کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس کی بخشش کے لیے یہ شعر کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ شعر اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ حلف شعر و شعر سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، تو اتنا رد نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل کا ایک ماحول چل پڑا ہے کہ کسی کو برا مت کہو، یہ عام ماحول ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر چور کو چور نہیں کہا جائے گا تو آپ کا سامان، آپ کا مال جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے بد مذہب کو اگر بد مذہب، وہابی کو وہابی اور دیوبندی کو دیوبندی، کسی رافضی کو رافضی نہ کہا جائے تو یہ ایمان جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کتاب ہے الیواقت الجواہر، اس کا غالباً ابھی اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور عربی میں یہ کتاب ہے الیواقت الجواہر، 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں سیدنا عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی کو بخاری شریف یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اس کا جو مقدمہ، اس الیواقت کا جو مقدمہ آپ نے لکھا ہے، اس مقدمے کے پہلے ہی صفحے میں انہوں نے حمد رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کے بعد میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، حضور کے اصحاب اور آل پر ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں جو پہلی بات حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے لکھی وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کرو، اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کرو، اس لیے کہ اگر کسی غیر کا کوئی بد مذہب اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو وہ آپ سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ ایک وجہ یہ لکھتے ہیں، دوسری وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے، آپ کے عقائد میں کوئی کمی ہو اور آپ نے اپنے عقیدے کو کھل کر بیان کیا تو پھر علماء آپ کے عقائد کی اصلاح کریں۔ فرماتے ہیں اس لیے اپنے عقیدے کو، سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کرتا ہے۔ یہ بات حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے لکھی، اور ان سے بھی پہلے انہی کے وقت کے
حضرت علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی ایک کتاب ہے سبا سنابل شریف. یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی. سبا سنابل شریف، آپ نے حضور صاحب البرکات کا نام سنا ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے لکڑ دادا لگتے ہیں، پردادا سے بھی اوپر، اور سلسلے برکاتیہ کے پہلے بزرگ حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی ماراہوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کے سگے پردادا ہے حضرت سرکار میر عبد الواحد بلگرامی. وہ کتاب ہے سبا سنابل شریف. سبا سنابل، 7 سنبلے، 7 سنبلے پر یعنی 7 ابواب پر، جو آپ گیہوں کی دھان جو سمجھتے ہیں نا، جو اس کی لڑیاں، اس کو سنبلا کہتے ہیں، تو اس پر مشتمل ہے وہ 7 ابواب. 7 سنبلوں میں اس فصل کو آپ نے بانٹا ہے. تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے عقیدے کو کھلم کھلا بیان کرے، اور فرماتے ہیں کہ ایسا سنی مضبوط ہونا چاہیے، اپنے عقیدے میں ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر متسلف جائیں، تعصبی جائیں. یہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ دوسرا دیکھ کر کہے کہ یہ بڑا تعصبی ہے. اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہے عقیدے کا مسئلہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو اس کی چاشنی عطا ہو گئی، لذت عطا ہو گئی، وہ جانتا ہے کہ عشق رسول کیا چیز ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں جاؤں. حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی تھی، حضور مل عشق، عشق کیا ہے؟ مل عشق، عشق کیا ہے؟ غوث پاک نے چاہتے تو جواب دے دیتے تھے. سرکار بغداد نے فرمایا کہ جاؤ، بغداد سے باہر بصرہ سے قریب ام عبیدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میرا ایک بھائی عفیف الدین سیدنا احمد الکبیر رفاعی کے نام سے، کیونکہ یہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سلطان غوث الرفاعی سلطان الاولیاء سرکار احمد الکبیر رفاعی کا عرس ہے، تو سند الاولیاء کا عرس ہے. تو سرکار ان کے پاس جاؤ، غوث پاک فرماتے ہیں، اور جا کر احمد الکبیر رفاعی سے پوچھنا اس سوال کا جواب. مگر جب حالات کچھ عجیب پاؤ تو ایک پانی دیا اور لبان دیا اور فرمایا تھا کہ یہ کام کر لینا. بہرکیف وہاں پہنچے ام عبیدہ میں. خانقاہ شریف کے باہر ایک بڑا جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے نیچے سلطان الرفاعی غوث الرفاعی احمد الکبیر رفاعی سند الاولیاء جلوہ افروز بیٹھے تھے. آپ نے جا کر قدم بوسی، دست بوسی کی اور عرض کی، بغداد معاملہ سے آیا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، بتاؤ میرے لائق کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حضور، عرض کی حضور میرا سوال ہے مل عشق، عشق کیا ہے؟ یہ سننا تھا. احمد الکبیر رفاعی نے ایک آہ بھری، صرف اتنا سننا تھا، آہ بھری اور ایک نعرہ بلند کیا. اسی وقت آپ کے مکمل جسم میں آگ لگ گئی، پورے جسم میں آگ لگی. وہ آگ ایسی تیز تھی کہ اس آگ نے اس جھاڑ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس درخت کو بھی. اور مکمل طور پہ روایت مختلف ہیں. ایک روایت میں جل کر مکمل پانی ہو گئے، اور ایک روایت میں جل کر خاک ہو گئے. پانی کی طرح جو ہے وہ اس خالے میں وہ جو ہے وہ بہتے اسی جگہ میں. اب یہ حالات دیکھ کر صرف پوچھا تھا اس نے، مل عشق، عشق کیا ہے؟
یہ پوچھنا تھا، اور آپ کی وہ کیفیت کی جسم پر آگ لگ گئی اور اسی وقت پانی یا راکھ ہو گئے۔ یہ ہونے کے بعد میں اب جو غوث پاک نے فرمایا تھا، اب دیکھو اولیاء کاملین کی نگاہ، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ ولی دیکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی کوکھ تک، بلکہ باپ کی پشت سے لے کر قبر کی کوکھ تک، اور کن سے لے کر قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ ولی کامل کی نگاہ کا حالت ہوتا ہے۔ تو اسی وقت غوث پاک نے جو فرمایا تھا، جو پانی دیا تھا اور زبان دیا تھا، فرمایا تھا کہ جب ایسے کوئی حالات دیکھنا تو یہ پانی اس جگہ پر مار دینا۔ وہ پانی مارا گیا، وہاں پر زبان سے سلگایا گیا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی، حضرت سیدنا احمد الکبیر رفاعی اپنی اصلی حالت میں آئے، پھر سے جسم ہوا، وہ جو جل کے راکھ ہوئے تھے اب پھر سے انسانی شکل میں مکمل طور پر آ گئے، اچھال بھی اپنی حالت میں پہنچ گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ احمد کبیر رفاعی کی شان ہے کہ یہ اس منزل سے واپس آیا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد میں کوئی لوٹا نہیں کرتا۔ اس منزل پہ کو پہنچنے کے بعد میں کوئی لوٹا نہیں کرتا۔ یہ احمد الکبیر رفاعی کی ہی شان ہے کہ اس منزل سے یہ واپس آیا ہے۔ یہی احمد الکبیر رفاعی ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی تھی حضور خواب میں اور عالم تصور میں آپ سے ملاقات کرتا تھا، آج آپ کی بارگاہ میں روبرو حاضر ہوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہ پہلے معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر احمد الکبیر رفاعی اس وقت 11 سال کے تھے، اور احمد الکبیر رفاعی اس وقت موجود تھے دیکھنے والوں میں جو غوث پاک کا معاملہ ہوا۔ تو پھر وہی بات آپ کے ذہن میں تھی، اور آپ جب حضور کے روضے پر حاضر ہوئے تھے، میں مختصر کے واقعہ بتا رہا ہوں، تو وہی چیز انہوں نے کی کہ حضور عالم تصور میں تو آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ آتا ہوں، آج احمد کبیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، کرم فرمائیے۔ حضور اپنا آج آپ کے دست مبارک کو احمد کبیر بوسہ دینا چاہتا ہے۔ بارگاہ رسالت سے حضور کے قبر انور سے وہ مبارک نورانی ہاتھ میرے آقا کا ظاہر ہوا۔ احمد الکبیر رفاعی نے حضور کے ہاتھ چوما تھا۔ کتنے سال بعد؟ حضور کے اس چشمے عالم سے پردہ فرمانے کے تقریباً 550-600 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 550 سال ہاتھ باہر آیا تھا حضور، اور حضرت احمد الکبیر رفاعی، وہ احمد الکبیر رفاعی فرماتے ہیں مل عشق کی تعریف پوچھتے ہو مجھ سے، عشق کیا ہے؟ فرماتے ہیں عشق وہ ہے کہ جو اپنے رب کے سوا سب کچھ جلا کر خاک کر دیتا ہے، وہ عشق ہے۔ ماں سوا رب کے سب کچھ جلا کر خاک کر دیتا ہے، وہ عشق ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ یہ عشق کر دیکھو، پتا چلے گا کہ عشق کی حقیقت کیا ہے۔ عاشق بن کر دیکھو تو پتا چلتا ہے آزمائشیں کتنی ہوتی ہے اور پھر اس کی لذتیں کیسے ملتی ہیں۔ حضرت فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کالا پانی کی سزا ہوئی تو باغی ہندوستان اپنی کتاب لکھی، کتاب بعد میں اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اب تو چھپتی ہے، تو باغی ہندوستان اس کتاب میں آپ نے اپنا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں مجھ پر اتنی سزائیں، ایسی آزمائشیں مجھے کی گئی کہ کیا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ بلند کیا تھا۔ یہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جرم یہی تھا، مگر ڈٹے رہے۔ کہا دین میں اور فتوی جہاد کی وجہ کیا تھی؟ جو کارتوس ہوتے تھے وہ دانت سے، گندے جانور کے ہوتے تھے، اس کو دانت سے جو نکالنے کا
نکالا جاتا تھا، وہی سبب بنا تھا فتویٰ دینے کا. تو آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. فتویٰ دیا، کالے پانی کی سزا ہوئی. اندمان میں فرماتے ہیں اتنی مجھ پر زیادتیاں ہوئی اور اتنی پریشانیاں ہوئی، فرماتے ہیں مگر مجھے اس کا کوئی غم نہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے حضور نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا. ابھی ماضی قریب میں ایک گستاخ کو کسی نے قتل کیا. مجھے مزید جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے. پتا ہے انعام کیا ملا ان بچوں کو؟ ماضی قریب کی بات ہے، بہت قریب کی معاملات ہے. تھوڑا دماغ پر زور ڈالو گے تو یہ ایک خبیث نرسیمانند سے پہلے ایک خبیث پیدا ہوا تھا، سمجھے، جو جہنم میں گیا. تو اس کو جب مارا گیا تو جن جنتیوں نے یہ کام کیا، جو جس نے بھی کیا وہ جنتی، جس جنتی نے یہ کام کیا، آپ کو پتا ہے جب وہ یہ کام کرنے کے بعد میں جب ان کو وہ جا رہے تھے وہ جنتی حضرات، تو گاڑی جب چل رہی تھی، گاڑی چل رہی، وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے، آگے اچانک ڈرائیور کی سیٹ پر دیکھتے ہیں کہ کوئی سفید عمامہ باندھ کر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، گاڑی کی ڈرائیونگ وہ کر رہے ہیں. اچانک تو یہ دیکھ کر وہ دو افراد اس وقت گاڑی میں، اور آگے ڈرائیور جو پہچان کا نہیں تھا ڈرائیور. اب وہ گاڑی چل رہی ہے، وہ دیکھ کر حیران کہ کیا اللہ یہ ہے کون؟ اور وہ عالم ان کا ایسا تھا کہ نیند مدہوشی تھی، یعنی ہوش بھی نہیں تھا اور نیند بھی نہیں تھی، مگر یہ جان رہے تھے اور دونوں یہ دیکھ رہے تھے کوئی دوسرا ہی. تو اتنے میں داڑھی تھی اور ایک سفید کلر رنگ کا امامہ جو ہے وہ بزرگ باندھے ہوئے، پیچھے پلٹ کر ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں فکر مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، فکر نہ کرنا اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تو ہوا، یہ ہوا، کئی معاملات ہوئے، ان لوگوں کو سزائیں دی گئی، اتنا کہ ان کو ایسا ٹارچر کیا جاتا تھا کہ جسم پر سوائے ایک کپڑے کے اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، پورے جسم کو سے کپڑا اتار کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان کو ڈنڈوں سے جو مارتے تھے اور ڈنڈے سے جب مارتے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ خدا وہ دن ہمارے سنیوں پر کبھی نہ لائے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ان خبیثوں کی مار کیسی ہوتی، سمجھے. اور ہم کہتے تھے نا، ہمارے ابا کہتے تھے کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، سمجھے. یہی بات ہے کہ ان سے نہ دوستی میں زیادہ قریب ہو جاؤ نہ دشمنی کرو، کیونکہ دونوں جو ہے وہ زہر قاتل ہیں. بہرکیف تو وہ پکڑ کے مارتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے انہی کی برادری کا کوئی چلا جائے تو پھر ان کی تعصب کا عالم کیا ہوگا. برادری سے مراد جو ہے وہ انہی کے مذہب کے ماننے والے کا، وہ بھی یہاں کی نہیں کہیں اور کی جو پکڑ کے مارتی تھی. وہ بچوں کا بیان کہتے تھے، وہ ڈنڈے سے مارتے تھے اور ایسا اتنا خطرناک کہ جان نکل جائے، مگر جیسے ہی مارتے تھے اور مارنے سے پہلے ہماری زبانوں سے نکلتا تھا یا رسول اللہ، زبان سے نکلنا ہوتا تھا کہ وہ محسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا ڈنڈا ایسا لگتا تھا کسی نے چپت ماری. بس کوئی احساس ہم میں سے کسی کو نہیں ہوا کہ اتنی مار کھانے کے بعد میں صرف یا رسول اللہ کہنے کا. یہ انعام کس چیز کا ہے؟
کہ حضور کے ناموس پر مرنے کا انعام ہے. انعام ہے حضور کے ناموس پر مر مٹنے کا انعام ہے. اسی رات خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق نے خواب میں بشارت دی. سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فکر نہ کرنا. اور بھی کئی بزرگوں کی ہوئی. سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں فکر مت کرو, کچھ نہیں ہوگا. امامہ اپنا کس کے باندھنا, امامہ کس کے باندھنا, فکر نہ کرنا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کی قسمت, ان میں سے ایک جنہوں نے قرآن حفظ کیا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش تھی, بعد میں میسج بھیجتے ہیں, بھیجا انہوں نے, کہتے تھے کہ مجھے خواہش تھی کہ کوئی نور حضور کی بارگاہ سے مجھے ملے. پھر کہتے ہیں جس نور کی خواہش میں زندگی بھر کرتا تھا وہ دامن میں میرے آ گیا, وہ نور میرے دامن میں آ گیا. تو ہو کر تو دیکھو, بن کر دیکھو, پھر دیکھو حضور کا کرم کیسے ہوتا ہے. میرے سرکار وہ ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ ہے دنیا کا ہر آدمی آپ کے ساتھ میں رہے گا. یہ دنیا تو اتنی تاج شریعہ فرماتے ہیں نا, غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے. یہ دنیا تو ایسی مفاد پرست ہے, جب تک آپ سے فائدہ ہوگا تب تک آپ کے ساتھ رہے گی. جس دن آپ سے فائدہ نہیں, آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا, آپ کے دست بوسی اور آپ کی قدم بوسی کرنے والا آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے. یہ دنیا ہے, یہ کہ جس پر ہم اعتماد کریں وہی جا کر ہماری برائی کرتا ہے, وہ آدمی. تو یہ دنیا ہے, اس سے وفا کام کوئی نہیں آتا. کام آنے والے صرف سرکار ہیں. سرکاروں کے علاوہ اس دنیا میں وفا کی امید مت رکھنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا راز لیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی برائیاں دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پیسے کی وجہ سے. بغیر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں. بچے کو بھی رونا پڑتا ہے تب جا کر ماں دودھ پلاتی ہے, ماں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک لگی ہے. حضور کا عالم تو وہ ہے کہ ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی, پوری قبول و عرض میں صرف ہاتھ بھر کی, بس ہاتھ بھر کی. حضور کا عالم یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ عالم حضور کا ہے, ساتھ صرف حضور دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کا اپنا, آپ کا قریبی, آپ کا دوست, آپ کا مرید, آپ کا کوئی کام نہیں. کام آنے والی ذات صرف سرکاروں کی ہے, صرف سرکاروں کی, آپ کے آقاؤں کی. بس جو مزارات میں چلے گئے وہی آپ کے کام آئیں گے اور وہی مدد فرمائیں گے. جس دنیا کے لیے آپ اور ہم مرتے ہیں اس میں کوئی آپ کا اور ہمارا اپنا نہیں ہوگا. تو پھر اس دنیا کے پیچھے رہ کر چلنا, پیچھے رہ کر کیا کرنا؟ چلو ان کے پیچھے. حضور فرماتے ہیں دنیا سائے کی طرح ہے, سائے کی طرح سمجھتے ہیں. سرکار نے فرمایا دنیا سائے کی طرح ہے. آپ نے سایہ دیکھا ہوگا, شیڈو. آپ اپنی پرچھائی کو دیکھتے ہیں, آپ چلیے, آپ کے ساتھ میں پرچھائی چلے گی, آپ کے ساتھ میں چلے گی. آپ بھاگیے, پرچھائی آپ کے پیچھے بھاگے گی. جیسے چلیں گے, اب کوئی آدمی احمد کوئی رات میں نہ یہ چیز نہ کرے, دن کے اجالے میں کر دیکھیے گا, ٹھیک ہے, اور کہے گا رات میں کہ حضرت نے کہا تھا کہ پرچھائی ساتھ میں چلتی ہے, تو پھر رات کے اندھیرے میں پرچھائی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی تھوڑا دماغ چاہیے. دن کے اجالے میں دیکھو, پرچھائی کے پیچھے سے, پرچھائی سے بھاگو, پرچھائی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی.
اور اسی کے اپوزٹ اگر کبھی آپ حضور فرماتے دنیا سائے کی طرح ہے، پرچھائی کو پکڑنے جاؤ، پکڑو کبھی اپنی پرچھائی کو، وہ پرچھائی آپ سے آگے بھاگے گی، پکڑنے جاؤ آپ سے آگے بھاگے گی، پکڑنے جاؤ آپ سے آگے بھاگے گی۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا سائے کی طرح ہے، یعنی جتنا اس کو حاصل کرنے جاؤ گے یہ آپ سے آگے بھاگتی جائے گی، آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ سے آگے بھاگے گی۔ اور اولیاء کاملین اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، اولیاء کاملین دنیا سے بھاگے، آج ساری دنیا ان کے پیچھے ہے۔ دنیا سے بھاگنا سیکھو، دنیا کے پیچھے بھاگنا مت سیکھو۔ اسی لیے حب رسول، حضور کا عشق سچے دل سے پیدا کرو، اپنے دل میں ایسا پیدا کرو کہ اس کے آگے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔ یہ کوئی یہ کہتا ہے، شیر پہ شہر سنت کی بات چلی تھی، اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ شیر پہ شہر سنت، شیر پہ شہر سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ بد مذہب کا رد کیوں کرنا چاہیے، ہے نا؟ آج وہابی کا رد ہوتا ہے، دیوبندی کا رد ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رد نہیں ہونا چاہیے، رد ہونے سے نقصان۔ میں نے کہا نقصان رد ہونے سے اعلیٰ حضرت سرکار کو نہیں پتا تھا کہ رد کس چیز کا نام ہے، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا رد کس چیز کا نام ہے۔ رد بد مذہبوں کا رد نہیں ہوگا۔ شیر پہ شہر سنت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ رد ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے آپ جانتے ہو رد کی برکتیں کیا ہے، بد مذہب کا رد کرنا کتنا ضروری ہے۔ شیر پہ شہر سنت فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنا شعر کہا ہے، عبید رضا، امام احمد رضا کا شعر ہے، رضا کا شعر۔ تو اعلیٰ حضرت شیر پہ شہر سنت فرماتے ہیں کہ میں نے، فرماتے ہیں کہ رد بد مذہبوں کا رد جانتے ہو اس کی برکتیں کیا ہیں۔ حضور کے گستاخ کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا، اس کا معاملہ کتنا عظیم ہے۔ شیر پہ شہر سنت فرماتے تھے کہ آپ چلہ کشی میں بیٹھو، مجاہدات کرو، وظائف پڑھو۔ یہ وظائف چلے کشی کرتے ہیں اور وظائف اور مجاہدے کرتے ہیں، شیر پہ شہر سنت فرماتے تھے یہ کرتے رہو۔ فرماتے ہیں جس مقام پر آپ کئی دنوں کے بعد میں پہنچو گے، حضور کے گستاخ کا رد کرو، بغیر چلا کے اس مقام پر پہنچ جاؤ۔ یہ حضور کے گستاخ کے رد کی برکتیں ہیں۔ حضرت نابغہ جہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنی سال کی عمر حضور کے گستاخوں کا رجوع کرتے تھے، رد کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ میرے گستاخوں کا رد کرو۔ تو حضرت نابغہ جہادی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ، میں نے حضور کے سامنے حضور کے گستاخوں کا رد کیا، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کا میں نے رد کیا۔ حضور نے پسند فرمایا اور مجھے دعا دی، اے نابغہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے۔ حضور نے دعا دی۔ حضرت نابغہ جادی فرماتے 100 سال کی عمر میں پہنچا، 100 سال کی عمر میں پہنچا، کوئی دانت ٹوٹا نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کبھی ٹوٹ بھی جاتا تو پھر سے نیا ہوگا۔ 100 سال کی عمر میں پوچھئے کسی بوڑھے سے کہ دانت واپس آتے ہیں کیا 80 سال 70 سال کے بعد؟ یہاں تو 35 سال میں اگر دانت ٹوٹ گیا تو نہیں نکلتا ہے، 30 سال میں نہیں نکلتا۔ اب حضرت نابغہ جادی فرماتے ہیں میرا دانت واپس آ جاتا، کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کے گستاخ کا رد کرے گا اللہ اس کی منہ کی مہر کو سلامت رکھے گا، سلامت رکھے گا۔ اسی لیے حضور کا عشق پیدا کرو، اپنی اولاد کو حضور کا عشق پلاؤ، عشق رسول کیا ہے وہ پلاؤ، اور حضور کے دشمنوں کا بغض بھی اپنی اولاد کو پلاؤ، سکھاؤ کہ بیٹا دشمنان رسول ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ قاری غلام مصطفیٰ حبیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سعودہ کی سرزمین پر انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور حضور مجاہد ملت کے مرید تھے قاری غلام مصطفیٰ حبیبی۔ وہ فرماتے تھے
بد مذہبوں کو اپنی مسجدوں سے جو نکالتے ہیں، فرماتے تھے کہ بد مذہبوں کو اپنی مسجدوں سے بعد میں نکالو، پہلے اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو، اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو۔ فرماتے تھے ہم نے وہاں جگہ دی تو مسجد میں تو آئے گا، ہم نے گھروں میں جگہ دی تو مسجد میں آ رہا ہے۔ تو سنیو یاد رکھنا، اور ایک بات، اس بات کو ہمیشہ گاٹھ باندھ لو کہ آپ جو کرو گے، آپ جو کر رہے ہو، کسی اور کو پتہ نہ چلے، پتہ چلے نہ چلے، یاد رکھنا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی سرکاروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور مجاہد ملت سے ایک شخص نے آ کر کہا، حضور میں آپ کا مرید ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ مجاہد ملت نے سر اٹھا کر دیکھا، فرمایا نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا کیسے پیر ہیں کہ جو اپنے مرید کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، آج نہیں پہچانے قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ یہ سننا تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو چلا آیا، فرماتے ہیں تو سمجھتا ہے میں تجھے جانتا نہیں جانتا؟ ارے میں جانوں نہ جانوں، یاد رکھ میرا کام تھا تجھے غوث پاک کی غلامی میں ڈالنا، غوث پاک کی جھولی میں ڈالنا۔ تو مرید ہونے کے لیے آیا، میں نے ہاتھ پکڑا اور غوث پاک کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میرا غوث وہ ہے کہ جو اپنے ہر ماننے والے کو پہچانتا ہے اور اپنے ہر دشمن کو جانتا ہے۔ کوئی شے ایسی دنیا میں نہیں ہے جو میرے غوث اعظم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ فرماتے میرا غوث سب کو جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ جو کرتے ہو، آپ کسی اور کو بول سکتے ہو کہ نہیں ہم تو سنی، مضبوط سنی ہے، آپ کسی اور کو بول سکتے ہو کہ نہیں ہم تو کسی بد مذہب سے نہیں ملتے، آپ کسی اور کو سے چھپا سکتے ہو، مگر چھپ کے لوگوں سے کیے ہیں جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی سرکاروں پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کس کے تعلق سے کیا بولتے ہو، کس کے تعلق سے اپنے دل میں کیا بغض رکھتے ہو، یہ سب آپ کی سرکاروں پر اور میرے غوث اعظم پر ظاہر ہے۔ آج تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں، مگر ایک دن آئے گا کہ ان سرکاروں کی بارگاہ میں حاضر ضرور ہونا پڑے گا، حاضر ہونا پڑے گا، اور پھر پتا چلے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو چھپا سکتا تھا، آج تو سب کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ جو میرے دل میں تھا وہی آ رہا ہے، جو بولا تھا، جو بویا تھا وہی پا رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا آخرت کی فکر کرو، آخرت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی آخرت۔ تو آخرت کی فکر کرو، اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ اس دنیا کا سودا، آخرت کا سودا اس دنیا کے لیے مت کرنا، ورنہ وہ حشر ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو اور دیکھو کہ ہم کیسے سنی ہیں۔ عشق رسول اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کو کیسے ہونا چاہیے، زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اور زندگی میں تبدیلی نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم واقعی حقیقی طور پر ویسے مسلمان نہیں بنے جیسے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ نمازیں ہم چھوڑیں اور پھر یہ کہیں کہ عشق رسول کا دعویٰ، حضور کے گستاخوں سے ہم ملیں اور پھر کریں کہ عشق رسول کا دعویٰ، حضور کی نافرمانیاں ہم کریں اور پھر کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا بناؤ، جو اندر ہے وہی ظاہر باہر لاؤ، اور جو باہر ہے وہی اندر رکھو۔ یہ زبان کچھ اور کہے، دل کچھ اور کہے، یہ معاملہ مت رکھو، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ جو زبان پر ہو وہی دل میں رکھو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر لاؤ۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو مومن بنو، اور مومن صوفیہ کی اصطلاح میں وہ ہے جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا۔ صوفیہ کی اصطلاح میں مومن وہ ہے جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا۔ تو زندگی میں ہم نے اور آپ نے دنیا کو راضی کرنے میں زندگی گزار دی۔ کبھی یہ سوچو کہ حضور کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی، آنے والی زندگی اب سرکاروں کے لیے گزرے، کبھی یہ سوچو
انقلاب پیدا کرو ورنہ پھر وہی حال ہوگا اور پھر پوچھا جائے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا وہ آگے کامیاب ہوتا چلا گیا اور جو اس میں اٹکا ہوا آگے اٹکتا چلا گیا۔ تو اس منزل کو یاد رکھو، اس منزل میں جانا ضرور ہے، اسی قبر میں جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو قبر کو یاد رکھو، جو قبر کو یاد رکھے گا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے سرکاروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا، آپ جس سے بھی مرید ہو، مگر آپ کا وعدہ اپنے سرکاروں سے اور سرکاروں کے توسل سے، غوث پاک اور غوث پاک کے وسیلے سے، حضور علیہ السلام سے آپ کا وعدہ کہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا، یہ آپ نے اپنے سرکاروں سے وعدہ کیا ہے۔ تو اپنے وعدے کو پورا کرو ورنہ پھر اس دن پچھتانا نہ پڑے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، حضور نے کرم فرمایا، یہ حضور کا کرم ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور